الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے ماہ سفر المظفر کے پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ ماہ سفر کا مہینہ جیسے باقی مہینے بہت زیادہ رتبہ اور اہمیت رکھتے ہیں، ویسے ماہ سفر کا مہینہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ خاص کر اس مہینے میں بہت سے بزرگان دین نے بہت سے کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام کے بہت سے ناموں سے یہ منسوب مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں، بہت زیادہ رحمتیں ہیں۔ اور آج ماہ سفر کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں سے کون واقف نہیں۔ یہ مہینہ جیسے برکتوں والا ہے ویسے یہ دن بھی فضیلت والا ہے۔ اس دن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان دنوں میں بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، جو ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کا عمل ہے، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، بہت خاص عمل ہے۔ تو آپ کے ساتھ وہ وظیفہ، وہ عمل جو جمعۃ المبارک کا ہے شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ اگر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد میں رہا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بہت زیادہ رحم اور کرم فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کے ساتھ جو کوئی سورہ دخان پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اور اسے فرماتا ہے کہ یہ تمہارا گھر ہے، تم جیسے ہی دنیا سے جاؤ گے، تم جیسے ہی دنیا والے گھر سے آؤ تو اس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی اس جمعۃ المبارک کے دن قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک ان کے جو وفات پا چکے ہیں، ان کے جو والدین یا ان کے عزیز و اقارب، ان کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں اگر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے ایسی آواز کہ وہ سنے تو اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات درود پاک بھیجیے۔ جمعۃ المبارک کا دن تو ہے ہی درود پاک کا دن، اور اگر آپ اس دن یہ عمل کر لیں گے، یہ وظیفہ کر لیں گے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے، ماہ سفر المظفر کے پہلے جمعۃ المبارک، ماہ سفر کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک دن کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائی ہیں۔
آج آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے نصیب کے جو بند تالے ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کی قسمت ہری ہو جائے گی، آپ کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی قسمت کھل جائے، آپ کے نصیب کھل جائیں، آپ کی ہر وہ حاجت جو چاہتے ہیں پوری ہو جائے، آپ پریشان ہیں، آپ کو زندگی میں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں کہ ظہر جب سورج صحیح بلند ہو، ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک اس عمل کو آپ اگر کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ بعد میں کریں گے تو بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن صرف 90% فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر لینا ہے، اور اس کے بعد اب آپ نے 2 الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ وہ 2 الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے اپنی انگلیوں پر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور پھر آپ نے یا اللہ یا واحد یا اللہ یا واحد یہ 2 الفاظ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کو 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اور لگاتار پڑھنا ہے۔ جب 1000 کی تعداد مکمل ہو جائے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس کے بعد دعا کے لیے آپ بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے کم از کم 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اے میرے مولا، عاجزی سے مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ مانگیے، اے میرے مولا، تیرے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے باری تعالیٰ تو مجھے بے شمار عطا فرما دے، میں ناچیز سا بندہ تیرے سامنے حاجت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اے میرے مولا کریم میری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں حاجتوں کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ آپ کو آخر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہمارے کسی فیک نمبر سے آپ کو کمنٹ میں میسج کرے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے، یہ عامل بابا کا نمبر ہے یا ہمارا نمبر ہے، تو ایسا ہمارا کوئی بھی نمبر نہیں ہے جو ہم واٹس ایپ وغیرہ یا کچھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ ایسے دھوکوں میں نہ جائیں، ایسے لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہرگز ان ورک نمبرز پر کانٹیکٹ نہ کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو تمام مشکلوں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔